قدرت کی ڈسٹریبیوشن۔ اللہ پاک نے اپنی عنایات تقسیم کرنے کا ایک فارمولہ طے کر رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جو رزق اور نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی، ان میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اور جب تک آپ وہ حصہ ان حقداروں تک پوری ایمانداری اور انصاف سے پہنچاتے رہتے ہیں، آپ کو وہ حصہ اسی تناسب سے ملتا رہتا ہے، اور آپ بھی دنیا کی نظر میں مالدار، سیٹھ، جاگیردار اور سرمایہ دار بنے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس تقسیم میں کوتاہی یا بد اعتدالی ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کو صرف آپ کے حصے تک محدود کر دیتا ہے اور اس ریل پیل سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر وہ رب کریم وہ رزق یا تو ان لوگوں تک براہ راست خود پہنچانا شروع کر دیتا ہے، یا اس رزق کی تقسیم کسی اور کے ذمہ لگا دیتا ہے، کوئی اور ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیتا ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیٹھ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اس دوران یہ باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ فلاں کے بیٹے پر اللہ کا بہت کرم ہے، دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، دنوں میں کروڑ پتی ہو گیا ہے۔ یہ وہی شخص ہوتا ہے جسے رب کریم نے آپ کو ہٹا کر آپ کی جگہ نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ کی تقسیم کا یہ معاملہ صرف رزق تک محدود نہیں ہے، اس میں عزت، سکون، امن اور آسانیاں بھی شامل ہیں۔ خاص طور پر عزت کا معاملہ بڑا خاص الخاص ہے، اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک عزت کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی عزت کو اپنی ذاتی کمائی سمجھ لیا ہے۔ ہم اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اس عزت کے ہم بلا شرکت غیر مالک ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری ذاتی میراث اور ہماری اہلیت اور صلاحیتوں کا ثمر ہے، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم اپنے گرد و اطراف میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بے چین، بے سکون اور ہیجانی کیفیت میں مبتلا لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ بدقسمتی سے ہم منحوس القوم بھی انہی کیفیات کا شکار ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ باقی اقوام عالم کے مقابلے میں ہم اتنے محروم کیوں ہیں؟ کیا یہ ہماری بدعمالیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ ہم نے رب کی دی ہوئی عزت سے لوگوں کا حصہ نکالنا چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح عزت کی ترسیل میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے رب کی دی گئی آسانیوں کو بانٹنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ آسانیاں بھی ہم سے چھن رہی ہیں۔ ہم اپنے غریب ہمسائے کے مجرم ہیں، اس غریب بچی کے مجرم ہیں جس کی شادی کا کل خرچ ہمارے بچے کی سالانہ پاکٹ منی کے برابر ہے۔ ان تانوں میں برابر کے شریک اور جرمدار ہیں جو وہ تمام عمر جہیز کم لانے پر سہتی ہے۔ ہم اس بیمار بچے کے مجرم ہیں جس کے علاج کا خرچ ہمارے گھر میں کھڑی بہت سی گاڑیوں میں سے کسی ایک کی قیمت میں ہو سکتا ہے۔ ہم اس عرضی خواہ کے مجرم ہیں جو قرض لے کر دور دراز کے گاؤں سے ہمارے دفتر اس غلط وقت پر پہنچتا ہے جب ہم اپنے کسی عزیز یا دوست سے گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں، اور وہ اگلے دن کے لیے ٹال دیا جاتا ہے۔ ہم اس گھریلو ملازمہ کے مجرم ہیں جس کا بیٹا ہمارے گھر میں کھڑی ٹوٹی سائیکل، پرانے کپڑوں اور جوتوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس اجتماعی بے چینی، بے سکونی، بے برکتی اور ہیجان سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مخلوق کی عزت دراصل اس کے خالق کی عزت، اور مخلوق سے پیار دراصل اس کے خالق سے پیار ہے۔ کیا ہم ان اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں انسان تو انسان، جانور بھی اپنے حصے کی عزت، پیار اور سہولیات کا حصہ پوری ایمانداری
اور دھڑلے سے وصول کرتا ہے۔ جب ہم پیار کی جنگ، نفرت، عزت کی جگہ حقارت اور بخشش کے بجائے محرومیوں کا بیوپار کرتے ہیں، پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ خالق کے دو جہاں جلد یا بدیر ہمیں ہٹا کر کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دے گا۔